औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, मोहम्मद सलीम परवाज़, सीनियर सहाफ़ी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं पिछले कोई तकरीबन 15 दिन से मैं अपने चैनल पे नहीं आ सका। उसकी वजह ये थी कि मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया था। तो 1 नवंबर को मेरे लिए एक बड़ा सदमे वाला और दुख वाला मकाम था। अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, ज़ाहिर है सब ने जाना है, इसमें तो शक या कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, हम सब ने जाना है। बहरहाल बतौर इंसान बहुत दुख की घड़ी थी। तो इस सिलसिले में ये मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से कुलीग, हर किस्म के लोगों ने मेरे साथ मेरा दुख बांटने की कोशिश की। मेरी माँ के लिए उन्होंने दुआएं की, मेरे पास आकर दुआएं की, मुझे फ़ोन किया, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए और उनके इसाले सवाब के लिए दरूदों के तोहफ़े पेश किए, कुरान मजीद की तोहफ़े पेश किए, मुख्तलफ़ जो सूरतें हैं कुरान पाक की, उनकी सूरत में मुझे मेरी वालदा के लिए उन्होंने इसाले सवाब के लिए तोहफ़े पेश किए। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे पास आए, जिन्होंने मेरे इस दुख में जो लोग शरीक हुए, अज़ीज़ रिश्तेदार, सब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से इल्तमास यही है कि मज़ीद दुआओं के लिए आप दुआएं करते रहिए। मेरी वालदा के लिए आपका इंतहाई मशकूर हूँगा। तो इसके साथ आज मैं कुछ खबरें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आज ये कहना चाहूँगा कि अल कादर ट्रस्ट है, उसका केस जो है वो अभी एहतसाब अदालत में दाखिल नहीं हुआ। अभी एहतसाब अदालत में दाखिल नहीं। कितनी जल्दी है अदारों को कि इमरान खान जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इसको फंसाएं। अभी एहतसाब अदालत में दाखिल नहीं हुआ है तो वज़ारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये केस का ट्रायल जो है वो जेल में ही होगा। अभी केस दाखिल नहीं हुआ तो ट्रायल इन्होंने जेल में ही करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये हमारे मुल्क में कानून और आइन का हाल है। वज़ारत कानून जैसा अदारा, उनकी ये नोटिफिकेशन आप पढ़ें और केस को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मुल्क है, ये ऐसे चलते हैं मुल्क। इस पे यही कहना चाहूँगा। तो एक और है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो आजकल लाडले बने हुए हैं, जो ये तवसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद नेक्स्ट वज़ीर आज़म मुल्क का वो ही होगा। तो आजकल वो बलूचिस्तान में दौरे पर हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो जो बलूचिस्तान में जो पार्टियाँ हैं ना, अक्सर वो आपको पता ही है किसके साथ चलती हैं। तो वो पलटा खा के वो शख्सियात हैं, वो आज उनकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। तो इसी सिलसिला में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान का एक ग्रुप जो बलूचिस्तान का था, वो उनसे मुलाकात ज़ाहिर तय थी, उनसे मुलाकात करने के लिए गया तो वो मुलाकात ना कर सका। आगे अंदाज़ा लगा लें कि वो कहते हैं ना कि जब इनको कुछ मिल जाता है तो इनकी गर्दन में सरी आ जाता है। तो एक और मैं यहाँ पर अजीब सी बयान है बिलावल भुट्टो जरदारी का। वो कह रहा है
کہ میاں شہباز شریف کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے 16 ماہ کی جو حکومت کی ہے نا اس کو جواب دینا پڑے گا. اندازہ لگا لیں. پھر خدا کے بندے آپ اس حکومت میں شامل نہیں تھے. آپ وزیر خارجہ تھے. آپ کے پارٹی کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے اسپوکس مین، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم بھی اس میں تھے، لیکن یہ جو حکومت نہیں کر سکے، یہ جو غلط حکومت کی، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے ریاست بچائی. نام نہاد ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم نے ریاست بچائی. تو اس ریاست بچانے کے نام نہاد آپ نے جو ریاست بچائی اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں. آپ نکلنے کی کوشش نہ کریں. آپ دونوں پارٹیوں نے خصوصاً، باقی بھی جے یو خاص طور پر، یہ 3 پارٹیاں، اس کے علاوہ بھی دوسری، زیادہ تر یہ ذمہ دار ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لوگوں سے نوالے چھیننے کے لیے. انہوں نے لوگوں کے غریب اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگوں کو غریب کر دیا ہے، اور غریب کو اتنا غریب کر دیا ان کے منہ سے نوالے چھینے ہیں ان لوگوں نے. تو یہ ان کا انداز حکومت رہا. اب یہ ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لوگ بھیڑ بکریاں ہیں. اب یہ نہیں چلے گا بلاول صاحب. آپ بھی برابر کے شریک ہیں ان کے ساتھ. آپ نے جو لوگوں سے زیادتی کی، آپ برابر کے شریک ہیں. ان باتوں سے اب لوگ ماننے والے نہیں ہیں. تو ایک اور میں آپ کو خبر شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے اپنے جب ورلڈ کپ شروع ہوا تھا، آپ کو اپنے اس ولاگ میں یہ آپ کو بات کی تھی کہ یہ جو ورلڈ کپ ہے جو کرکٹ کا جاری ہے، پاکستان کی دور دور تک کوئی سیمی فائنل کھیلنے کی بھی جو ہے نا پوزیشن نہیں ہے. تو اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ فائنل میچ آسٹریلیا اور انڈیا کا ہوگا. اب بھی میں اس بات پر قائم ہوں کہ فائنل میچ انڈیا اور آسٹریلیا میں ہوگا. تو اسی کے ساتھ ایک کرکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج جیسا کہ میڈیا میں یہی آ رہا ہے کہ بابر اعظم کو تمام جو فارمیٹ ہیں ان کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا ہے. تو ان کی جگہ کون لا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک مافیا ہے یار. مافیا کیا کر رہا ہے کہ شہنشاہ افریدی صاحب جو ہیں وہ کریں گے کپتانی T20 میچ کی. اندازہ کریں آپ، یہ T20 میچ کی. اس کا مطلب یہ ہے ان کی جو کارکردگی رہی ہے اس ورلڈ کپ میں، کیا بابر اعظم نے نہیں خراب کھیلا ہے؟ ان لوگوں نے خراب نہیں کھیلا. اس کا مطلب ہے یہ لوگ اس میں شامل تھے کہ پاکستان کی ٹیم کہیں جیت نہ جائے. ان لوگوں نے جان بوجھ کر ہرایا ہوگا پاکستان کو. اس کا مطلب میں نہیں یہ کہہ رہا کہ ہرایا ہے. اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑی بحث ہے، اس پہ اتنی بات کرنا چاہوں گا. تو اس کے ساتھ ایک اور لوکل ہماری خبر تھی. کل ایک بہت بڑا پروگرام ہوا نمبردار ایسوسی ایشن کا شکر گڑھ کے مقامی حال میں، جس میں ان کے چیئرمین ہیں AR گرایا صاحب، وہ مہمان خصوصی تھے. تو نمبردار ایسوسی ایشن نے ایک ہمارے شکر گڑھ سے ایک نمبردار ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. چودھری عابد سلیم صاحب ہیں. تو انہوں نے مرکزی صدر بنایا ہے. یہ ہمارے شکر گڑھ کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اس سے قبل بھی میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا، اس کے قبل جو مرکزی صدر تھے نا وہ بھی شکر گڑھ سے تھے، چودھری یعقوب صاحب. انہوں نے آج کروایا ایک مقامی مارکی میں پروگرام. تو اس میں تمام نمبردار شریک ہوئے. کل بھی بہت بڑی تعداد تھی اس میں شرکا کی. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں سٹی پریس کلب شکر گڑھ کو بھی دعوت دی. باقی تمام صحافی بھی وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر بہت اچھے خطابات ہوئے نمبرداروں کے حقوق کے لیے، ان کی حقوق کی جنگ کے لیے. تو AR گرایا کی ایک دو لائن میں بات کہنا چاہوں. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے جب سے یہ کوششیں جدوجہد شروع کی ہے تو اس کے بعد سے ہمیں ثمرات ملے ہیں. اب ہماری عزت بحال ہونا شروع ہو گئی ہے. تقریباً 10 سے 20% تک ہمیں کامیابی ملی ہے. باقی بھی کامیابی کے لیے ہم انشاءاللہ کوشاں ہیں. تو ان کا
بہت بڑا ایک اچھا پروگرام ہوگا۔ میں سلیم احمد صاحب جو صدر ہیں ان کو بطور صدر بننے پر مبارکباد پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ ان کو ایک کامیاب پروگرام پر بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ لیکن ایک بات، یہاں پر ایک کریڈٹ میں ایک ہمارے دوست ہیں ان کو میں ضرور دینا چاہوں گا۔ فاہد یعقوب صاحب ہیں، وہ ادھر امیر جماعت اسلامی سٹی چکر گڑھ کے ہیں، تو وہ ہمارے صحافی بھائی بھی ہیں، تو ان کا بڑا کردار ہے اور وہ اپنے گاؤں کے نمبردار بھی ہیں، تو ان کا بڑا کردار رہا ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، میرے اس بلاگ کو سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔